السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ ماہ سیام کے سلسلے کا خصوصی لیکچر جس کا عنوان ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے مذہب کی روح سے کہ کھانے پینے سے یا جنسی عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ قرآن میں جو سیام جس کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ شروع سے یہ چلا آ رہا ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے، تو اس کے متعلق تو یہ بتایا گیا کہ یہ ضبط نفس کی، سیلف کنٹرول کی تربیت حاصل کرنا ہے۔ یہ سیام کا جو لفظ ہے اس کے اندر اس کی میننگ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ جرائم کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی تربیت ہے، تاکہ انسان جرم سے باز رہے، اس کی یہ تربیت ہے۔ سو مچ سو انسان بات بات پر غصے ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو اپنی اس طرح سے تربیت کرنا کہ انسان جو ہے وہ غصے پر قابو پانا سیکھ جائے، یہ بھی سیام میں آ جائے گا۔ جنگ لڑنی ہے تو ایک نظم و ضبط کے ساتھ لڑنی ہے، سیلف کنٹرول کے ساتھ لڑنی ہے۔ اگر فتح بھی پا جائیں تو پھر بھی دشمن کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی باغ کو نہیں جلانا، مفتو قوم کی کسی عورت کی عزت کو پامال نہیں کرنا۔ سیلف کنٹرول، ہر حال میں اپنے آپ کو بیلنس میں رکھنا، یہ ہے جرائم سے بچنا، جرائم سے بچنے کی تربیت حاصل کرنا، اپنے آپ کا اس طرح سے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا کہ انسان جرائم سے دور رہے، باز رہے۔ اس کا مقصد تو یہ ہے، لیکن افسوس کہ جن جرائم سے باز رکھنے کے لیے اللہ نے سیام کو انسانوں کے لیے لاگو کیا، وہ جرائم کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یعنی جھوٹ بولنے سے، فریب کرنے سے، دھوکہ دینے سے، جعل سازی سے، کسی کی غیبت کرنے سے، ظلم کرنے سے، اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے سے، اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے سے، رشوت لینے سے، غبن کرنے سے، ملاوٹ کرنے سے، ذخیرہ اندوزی کرنے سے، چوری، ڈکیٹی، قتل و فساد کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے یا جنسی عمل سے ٹوٹتا ہے۔ یہ اس طرح سے چیزیں کی گئی مذہب کے اندر، اور کہا گیا کہ عورت کو حیض آ جائے تو وہ اس کا روزہ پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اور بھی مسائل ہیں، ٹیکا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں میں آئی ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح سے چیزیں کی گئی، ٹوتھ پیسٹ کرنے سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز قرآن میں تو نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں مذہب کی روح سے رائج ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز قرآن کے اندر نہیں ہے، لیکن یہی چیزیں چل رہی ہیں، اسی چیز کو دین سمجھ رہے ہیں جو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس کا مطلب ہم سیام نہیں کر رہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزے میں کیا ہے؟ بھوک پیاس کاٹنا ہے اور جنسی عمل سے وہ رکے ہوتے ہیں بس، لیکن باقی سارا کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جس سے روکنے کے لیے سیام کو فرض کیا گیا، لاگو کیا گیا، ان سے پھر ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس بات کے اوپر آپ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی غور کیجئے گا اور پھر سوچئے گا کہ کیا روزہ وہ نتائج پیدا کر سکتا ہے جو سیام سے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں؟ جو اثرات سیام کے ہیں کیا وہ پھر روزے کے ہو سکتے ہیں؟ پرموٹ کیوں ہوا روزہ؟ سیام کے مقابلے میں روزہ پرموٹ کیوں ہوا؟
برکتوں اور فضیلتوں کی روایتیں سنا کے، اور ایسی ایسی جھوٹ بول کے کہ روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک عنبر زعفران سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے. یعنی بالکل جو جھوٹ اور مذاق خیز جھوٹ وہ بول کے لوگوں کے اندر روزہ کی اہمیت اور اس کا رعب بٹھایا گیا، اس کی عقیدت بٹھائی گئی. پھر وہ جو مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے کاروبار ہیں، قرآن سنانے پہ ان کو پیسے مل رہے ہیں، اس کے لیے وہ تراویح ہو رہی ہیں، شبینے ہو رہے ہیں، ایک ایک رات میں قرآن ختم کیے جا رہے ہیں، ان کی اپنی رونقیں لگی ہوئی ہیں، ان کی معاشرے میں وہ ان کو مقدس بھی سمجھا جا رہا ہوتا ہے، ان کو شہرت بھی مل رہی ہوتی ہے، ان کو دولت بھی مل رہی ہوتی ہے. یہ تو مذہب کے لوگ آ گئے. پھر دوسری طرف وہ آ گئے، آپ یہ دیکھیں یہ جو شوبز کی دنیا ہے، وہ جو خوبصورت ایکٹریسز ہوتی ہیں جو سارا سال سوشل میڈیا پہ، فلموں میں اور ٹی وی ڈراموں میں اخلاقی جو معیار ہے اس سے گری ہوئی چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ ہلکا سا کو دوپٹہ لے کے تو مولویوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، دین سکھا رہی ہوتی ہیں. ہے نہیں یہ چیزیں؟ کیونکہ ان کو رینکنگ اور ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے. جتنی زیادہ ان کی ویورشپ ہوگی اتنا ہی زیادہ ان کا ریونیو بڑھے گا. وہ اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں. دوسری طرف وہ کمپنیز آ جاتی ہیں جو مصنوعات تیار کرتی ہیں، کوئی شربت یا اس طرح کی جو چیزیں، بیوریجز وغیرہ، پکوان، کھانے پینے کی چیزیں، وہ اپنی مشہوریوں میں لگی ہوتی ہیں. ایڈورٹیزمنٹ بنائی ہوتی ہے، افطاری کا ٹائم ہے، آگے وہ روح افزا، جام شیریں اور پکوان، وہ اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اور وہ ان کی ایڈ چل رہی ہوتی ہے، ساتھ وہ تسبیحیں اور دعائیں اور وہ نعتیں چل رہی ہوتی ہیں. ان کا بھی کاروبار چل رہا ہے. قرآن نے اس لیے کہا نا کہ جب دین مذہب بنتا ہے تو وہ پھر کاروبار بن جاتا ہے، ان کا پروفیشن بن جاتا ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ کہا ہے قرآن نے کہ تم دین کو مذہب میں بدل کے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیتے ہو. قرآن نے یہ چیز کہی ہے. تو جب کوئی چیز کاروبار بن جائے اس سے آپ کوئی تعلیمی چیز تو نہیں آ سکتی، اخلاقی چیز تو نہیں آ سکتی کہ آپ اس کو کوئی اخلاقی سطح کے اوپر اس سے کوئی اچھی چیز لے لیں گے، وہ تو نہیں آئے گی. تو وہ تو پھر کاروبار ہے. مذہب کے لوگوں کا بھی کاروبار ہے، انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کا بھی کاروبار ہے، شوبز انڈسٹری ان کا بھی کاروبار ہے. یہ سب لوگ اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہیں. لیکن دین کا جو حکم ہے، جو صیام ہے، اس کے اوپر کوئی بھی نہیں آ رہا. سب خوش گپیوں میں وہ بیٹھے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں. اور قرآن کی روح سے دیکھیں، اس کی نظر سے دیکھیں تو ایک کھیل تماشا ہے جو یہ کر رہے ہیں. کوئی سیریس نہیں ہے. ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ میں مقبول ہو جاؤں، میں پاپولر ہو جاؤں، میری ریٹنگ، میرے پروگرام کی ریٹنگ رینکنگ وہ بڑھ جائے، میکسیمم ریونیو جنریٹ ہو جائے. ان پروگرام کے جو پروڈیوسرز ہیں وہ بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جو محفل کو جما دیں. ایسی ایسی اداکارائیں اور ایسے ایسے مولوی حضرات کو لے کے آتے ہیں جس سے ان کا پروگرام جو ہے وہ وائرل ہو جائے. تو سارا فوکس تو اس کے اوپر ہے، اخلاقیات کے اوپر تو نہیں ہے. تو یہ کاروبار ہو رہا ہے، دین کا نام استعمال ہو رہا ہے. دین اس میں ہے نہیں. ہاں مذہب ہے، اس کی روح سے ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں. ایک تماشا لگا ہوا ہے، دولت، شہرت، مقبولیت سمیٹی جا رہی ہے، دین کا کوئی نام و نشان ہی نہیں. فضائل اور برکات سنائے جا رہے ہیں اور ساری جھوٹی روایات. دیکھیں جو چیز انسانی ضبط نفس کے لیے ہے تو اس میں یہ فضیلتیں اور برکتیں کہاں سے آ گئی؟ آپ اپنے کھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، دسترخوان سجے ہوئے ہیں، اور
ہوٹلز اور ریسٹورنٹس، وہاں پہ وہ افطار، ڈنر، سحری، ان کے بوفے اور ان کے اٹریکٹیو پیکجز آفر کیے جا رہے ہیں، لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں دھڑا دھڑ. تو یہ ہو رہا ہے وہاں پہ. ہمارے ہاں تو یہ سب لوگ اپنا اپنا کاروبار کر رہے ہیں. عوام کو ایک تفریح میسر ہے، عوام کو تو موقع چاہیے نا، کھانے پینے کا بہانہ چاہیے. تو اس میں وہ اب ان کے عقیدے کے مطابق ان کو ثواب بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور کھانا پینا بھی کھلا، اور گپ شپ بھی، ملنا ملانا بھی، سارے ان کے وہ شوق پورے ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے پھر یہ چیزیں معاشرے میں پھر رواج پذیر ہو گئی، اسٹیبلش ہو گئی. اس لیے پھر کوئی صحیح بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر صحیح بات قرآن کی سامنے رکھ کر کریں گے تو پھر یہ شغل تماشے، یہ محفل رونقیں، یہ تو ختم ہو جائیں گی. یہ تو پھر اکیڈیمک لیول کے اوپر ایک تربیت رہ جائے گی. تو یہ ایسی پھیکی سی تربیت ان کو کیوں گوارا ہونے لگی؟ اس لیے وہ پھر اس طرف نہیں آتے، مذہب کے رونق میلوں میں آتے ہیں، وہ ان کو اچھا لگتا ہے. اس لیے قرآن جو ہے لوگ اس کے پاس نہیں آتے. اسی لیے وہ مذہب کے لوگ بھی کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تلاوت کر لو، اس سے ثواب ہوگا، ایک ایک حرف پر 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا، لیکن سمجھ کر پڑھو گے تو گناہ ہو جائے گا، بلکہ گمراہ ہو جاؤ گے. اندازہ لگا رہے ہیں آپ ان کی سوچ کا، ان کی ذہنیت کا. یہ حشر کیا قرآن کے ساتھ، اور خود اس حشر کو پہنچ گئے کہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہ حالت ہوگی ان کی. اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بتایا ہے تقوی. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قوانین کی پابندی کرنا، یہ تقوی ہوتا ہے. غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہوتا ہے. وہ تو ہے ہی نہیں. اس میں تو رونق میلے ہیں. اس میں تو آپ یہ دیکھیں جتنی بھی مذہب کی چیزیں ہیں، وہ صرف روزہ ہی نہیں، کوئی بھی چیز ہے، غور کریں آپ، وہ یہی ہے، کھیل تماشا ہے. کوئی بھی چیز دیکھ لیں سوائے کھانے پینے کے، کھیل تماشا کے، کوئی ہے اس میں کوئی چیز، کوئی انسانی تربیت کا کوئی اس کے اندر عنصر ہے؟ نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ صیام کا مقصد تقوی ہے. تو وہ تو ہم ہٹ گئے، ہم صیام سے ہٹ گئے، اس کا جو مقصد تھا تقوی، اس سے ہٹ گئے. پھر صیام کے اندر اس کی جو نوعیت ہے وہ ایک فدیہ کی ہے. ایک غلط کام کیا، اس کا فدیہ دو. بھول چوک ہوئی، اس کا فدیہ دو. خطا لفزش ہوئی، اس کا فدیہ دو. دوسرے لفظوں میں اس میں سزا کا عنصر ہے. فضیلتیں اور برکتیں کہاں سے آ گئی؟ ایک تو ضبط نفس کا عنصر ہے نا، دوسرا اس کے اندر سزا کا عنصر ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے. اگر غلطی سے بھی کوئی غلط کام ہو گیا ہے، برا کام ہو گیا ہے، غلطی سے ہوا ہے، جان بوجھ کر نہیں ہوا، اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ صیام کرو، تاکہ آئندہ کے لیے تم اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کی تربیت کر سکو خود کی. یہ اس لیے صیام ہے تاکہ اپنے آپ کو اینالائز کرو کہ مجھ سے وہ غلطی کیوں سرزد ہوئی، کیسے سرزد ہوئی، میں اس غلطی سے کیسے بچ سکتا تھا، کیا کچھ کرتا کہ میں اس غلطی سے بچ جاتا، آئندہ کیا کروں کہ اس غلطی سے بچ جاؤں، دوبارہ وہ غلطی نہ ہو، رپیٹ نہ ہو مجھ سے. یہ اس لیے صیام ہے. لیکن اس طرف کوئی نہیں جا رہا. یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کی روح سے بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تو نہیں بتا رہا. کبھی سنی ہے آپ نے کہ صیام اس لیے ہے؟ کبھی کسی نے بتایا ہے آپ کو؟ کیونکہ اس سے پیسے نہیں ملتے.
اس سے ریٹنگ اور رینکنگ میں اضافہ نہیں ہوتا، اس سے ریونیو میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ جنریٹ ہی نہیں ہوتا، اضافہ کیا ہونا ہے؟ کتنے عرصے سے قرآن سنا رہا ہوں، کتنے لوگ سننے والے ہیں مجھے بتائیں؟ لیکن جو لوگ جھوٹ سنا رہے ہیں ان کو سننے والے لاکھوں ہیں، انہیں ریونیو بھی لاکھوں کروڑوں میں جنریٹ ہو رہا ہے۔ جب آپ خالص قرآن کی بات کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن میں یہ کہا گیا کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے کہ صرف ایک اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اتنا تک الفاظ ہیں کہ ان کے دل نفرت کرتے ہیں۔ قرآن کو جب بیان کیا جاتا ہے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ صرف اللہ کی بات ہو رہی ہے، صرف اس کے قوانین، ضابطوں اور اصولوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے دلوں میں نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے۔ کیا یہ چیز ہمارے اندر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی کہ جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سننا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ جو روایتیں سنانے والے مذہبی لوگ ہیں، ان کی گیدرنگ دیکھیں، ان کا جوش جذبہ دیکھیں، ان کے اوپر پیسے وارنا دیکھیں، ان کی شہرت اور مقبولیت دیکھیں، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں یا لوگوں کی ذہنیت کیا ہے۔ قرآن کی طرف تو آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس سے قرآن کا یا اللہ کا کوئی نقصان نہیں، ہمارا کام بھی قرآن کو آپ تک پہنچا دینا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی کو اس کے اوپر چلائیں۔ رسول کو بھی یہی کہا گیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، ان تک پہنچا دے، بس یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ لست علیم بمسیطر، تو ان کے اوپر دروغہ نہیں لگا ہوا کہ زبردستی ان کو دین کے اوپر لائے۔ آج یہی حکم ہمیں بھی ہے، ہم تو سنا دیں گے، کوئی مانے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ صیام کے سلسلے میں جو آیات آ رہی ہیں بطور فدیہ، بتایا جا رہا ہے کہ صیام کی حیثیت بطور فدیہ کی ہے، وہ آیات ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ ان کو ذرا غور سے سنیے گا، پھر آپ ان کے اوپر غور کیجئے گا، پھر آپ کو شاید احساس ہو جائے کہ صیام ہے کیا، یا سمجھ آ جائے کہ صیام ہے کیا۔ اب یہ دیکھیں، میں حوالوں کے ساتھ وہ آیات آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ 2/196 اس کے اندر حج کی بات چلی جا رہی ہے۔ کیا یہ رہا کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے مقصد کے لیے پورا کرو، لیکن اگر راستہ میں روک لیے جاؤ تو جو ہدیہ میسر آ سکے وہی کسی کے ہاتھ بیت اللہ بھیج دو۔ کوئی بھی ہدیہ اس لیے بھیجنا ہے تاکہ وہاں پر جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان کے قیام کا بندوبست، ان کے طعام کا بندوبست ہو جائے، کھانے پینے کا۔ اس وقت تو ظاہر ہے وہاں پر کوئی ہوٹل نہیں تھے اور مقامی آبادی بھی غریب تھی۔ یہ تو کل کی بات ہے کہ پیٹرو ڈالر جن کے پاس آئے تو یہ امیر ہوئے، ورنہ تو یہ غریب لوگ تھے۔ تو یہ قدرتی انتظام کیا گیا کہ جو حج کرنے جائے وہ اپنا کوئی جانور، کوئی ہدیہ کی چیز کو وہ جانور ساتھ لے جائے، راستے میں اس کو ذبح بھی کرے، اور کچھ کو وہاں جا کر ذبح کر کے خود بھی کھائے، اور وہ جو مقامی لوگ ہیں یا دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی کھلائے۔ تو یہ قدرتی انتظام کے طور پر یہ ہدیہ اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں۔ یہ ذبیحہ، قربان، یہ جس کو قربانی کا جانور بنایا نا انہوں نے، قرآن میں کوئی نہ قربانی ہے نہ قربانی کا جانور ہے، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ یہ ہم نے بنائی قربانی کی عید اور قربانی کا جانور، یا قربانی کے طور پر جانور کو ذبح کرنا قرآن میں نہیں ہے، یہ غلط تراجم کیے گئے ہیں۔ ہدیہ یا وہ جو ذبیحہ جو وہاں پہ نسکی ذبیحہ بھی ہوتا ہے، وہ جو وہاں پر لے کے جاتے ہیں، ہدیہ ہم بولتے ہیں، یہ تحفہ کے طور پر ہم لفظ بولتے ہیں، قرآن میں وہی لفظ ہے ہدیہ۔ تو وہ جو تحفہ ہے یا وہ جو جانور ہے جو وہاں پر دینا ہے لوگوں کو تاکہ خوراک کی ضرورت پوری ہو جائے، تو یہ اس لیے ہے
یہ قدرتی انتظام کیا گیا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہدیہ میسر ہو، اگر تم خود نہیں جا سکتے، کسی وجہ سے روک لیے گئے، نہیں جا سکے، تو کسی کے ہاتھ بھیج دو۔ اس کے بعد کیا یہ رہا کہ اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک وہ ہدیہ اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور قبل از وقت سر منڈوا لے تو اس کے بدلے صیام کرے۔ اب ہے اس کے بدلے صیام کرے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سروں کا منڈوانا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح صفا و مروہ میں چلنا یا طواف کرنا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یہ وہاں کی اس دور کی رسم چلی آ رہی تھی جو اللہ کے دین سے نہیں ٹکراتی تھی۔ عرب کے لوگ سر منڈوانے کو ایسے آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم کسی کے پاؤں میں اپنی پگڑی رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے، ٹھیک ہے، کسی کو منانے کے لیے، کسی کو اونچا یعنی شو کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے لیے بڑے معزز ہیں، تو ہم اپنی پگڑی اپنی ٹوپی رکھ کے اس کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں یا آگے رکھ دیتے ہیں۔ تو عربوں کے یہاں یہ تھا کہ وہ اپنا سر منڈوانے کو سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کی بڑی تعظیم کی، اس کے لیے اپنے بال بھی منڈوا دیے۔ تو یہ ان کا ایک سوچ تھی، ایک وہ چیز رسم تھی، وہ چلی آ رہی۔ تو قرآن نے اس کو نہیں روکا کیونکہ یہ دین کے کسی اصول سے ٹکرا ہی نہیں رہی۔ تو اس کے سلسلے میں ان کو ایک انتظامی حکم دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے، تم یہ جو سر کا منڈوانا ہے وہ اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک وہ جو ہدیہ ہے اپنے مقام پر یعنی کعبہ نہ پہنچ جائے۔ جب پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد منڈوا لو۔ یعنی ایک انتظامی حکم دے دیا انہی کی بنائی ہوئی رسم سے متعلق، جس کے متعلق وہ مزید سوال کر رہے تھے، تو یہ ان کو ایک بتا دیا گیا۔ اب یہ چیز چلی جا رہی تھی۔ اب چونکہ ایک انتظامی حکم دے دیا گیا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی سر میں تکلیف ہوئی ہے یا کوئی بیماری ہے تو تم نے قبل از وقت ہی سر منڈوا لیا ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ سوال کرتے تھے نا، منڈوائیں کہ نہ منڈوائیں۔ اگر ہم اس سے پہلے منڈوا لیں تو کیا کریں؟ تو کہا کہ اس کے بدلے صیام کرو۔ تم نے خود ہی تو یہ چیز بنوائی ہے نا، تو پھر اب صیام کرو۔ یہاں پر صیام یعنی ایک قسم کا فدیہ ہے، ایک قسم کی سزا ہے یا کمپنسیشن ہے، یوں کہہ لیں۔ پھر کہتا ہے کہ ایک تو یہ نا کہ صیام کرے، یا پھر یہ ہے کہ صدقہ یعنی عطیہ دے، کوئی چیز عطیہ دے، صدقہ دے، یا ذبیحہ دے، جس کو یہ قربانی کا جانور بولتے۔ وہ ذبیحہ ہے کس لیے؟ تاکہ حاجیوں، وہ جو حاجی ہیں، حج کرنے والے جو آئے ہوئے لوگ، ان کی خوراک کا بندوبست ہو۔ یہاں پر یعنی یہ آپشن دے رہا ہے نا کہ صیام کرے، صدقہ یعنی عطیہ دے، یا ذبیحہ دے، ان میں سے ایک صیام ہے۔ تو اس سے جو تم نے پہلے سر منڈوا لیا نا، وہ ایک کمپنسیشن ہو جائے گی، تاکہ لوگوں کو آرگنائز رکھا جائے، اس کے لیے ان کو احساس دلایا جائے کہ یہ چیز جو تھی یہ تو بعد میں کرنی تھی، لیکن یہ پہلے ہو گئی، تو اس کے اوپر ہم صیام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، پھر جب امن میں ہو جاؤ اور خود بیت اللہ جا سکو تو تم میں سے جس نے حج تک عمرہ کا فائدہ اٹھا لیا ہو، وہ جو ہدیہ میسر ہو دے دے، جو بھی ہدیہ میسر ہو دے دے۔ اگر کسی کے پاس ہدیہ دینے کی طاقت نہ ہو، تو 3 روز کا صیام حج میں کرے، دوران حج جب حج کر رہا ہو تو، اور 7 روز کا صیام جو ہے نا وہ گھر واپس پہنچ کر کرے۔ یعنی گھر آنے سے پہلے جب وہ حج کے دنوں میں وہاں ہے تو 3 دن کا صیام وہاں کرے، اور جب گھر واپس آ جائے تو 7 دن کا صیام گھر میں آ کر کرے۔ تو کہتا ہے کہ یہ 10 دن بنیں گے، اور یہاں پر بھی تلک عشرۃ کاملۃ کے الفاظ ہیں، تلک عشرہ کاملہ، کہ یہ 10 دن پورے ہو گئے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آگے وہ جو آتا ہے نا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو وہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مہینے کے دن ہے، 30 دن ہے، گنتی کے چند دن کہہ رہا ہے۔ تو جب کسی چیز کو مکمل کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تلک عشرہ کاملہ، وہاں پر کاملہ کے لفظ ہے، لیکن ایام معدودات میں نہ کاملہ ہے کہ مکمل 30 دنوں کے صیام ہے، کہیں بھی نہیں ہے،
اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ لیکچر کریں گے، فی الحال ہم یہاں پر رہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ 10 دن سیام کے بنیں گے۔ آگے پھر اس کی ڈیٹیل دے رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مبہم ہے، غیر واضح ہے، اپنی بات کو واضح نہیں کرتا، جب تک روایتیں ساتھ نہیں ملائیں گے تو قرآن کے حکام کی تفصیل نہیں آتی۔ قرآن اپنے ایک ایک حکم کی تفصیل دے رہا ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں پھر تفصیل دے رہا، کہتا ہے یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ اللہ کے حکام کی خلاف ورزی سے بچتے رہو اور جان رکھو کہ بلا شبہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اپنے احکام کی قرآن کے اندر اللہ خود وضاحت کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ وضاحت نہیں دیتا۔ یہ روایتوں کو قرآن سے اوپر رکھنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ روایتوں کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، تو لہٰذا وہ پھر قرآن کے ساتھ روایتیں اٹیچ کرتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے، قرآن پسے پشت چلا جاتا ہے اور اوپر ابھر کر روایتیں آ جاتی ہیں۔ ان کی ساری فقہیں شریعتیں روایتوں کی روح سے چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن ہوتا ہی نہیں اس کے اندر۔ سو مچ سو یہ جو فاضل درس نظامی کا جو کورس ہے جو پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر، اس کے بعد یہ فاضل اور علامہ اور علماء بنتے ہیں، اس کے اندر بھی قرآن نہیں ہے۔ اندازہ لگایا 11 12 13 سال وہ جو پڑھ کے آتے ہیں نا درس نظامی فارغ التحصیل ہو کے، قرآن ہوتا ہی نہیں اس کے اندر۔ تو ظاہر ہے جنہوں نے اتنا عرصہ مدارس میں پڑھا، قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، وہ آپ کو کیا قرآن بتائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی آیت کی طرف، حوالہ نوٹ کر لیں 4/92۔ کیا یہ رہا، اور مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ مسلمان کو قتل کرے، یعنی کوئی شخص کسی کو قتل نہیں کر سکتا، اس کا اختیار نہیں ہے، اگر کرے گا تو یہ جرم ہوگا۔ آگے کہتا ہے ہاں مگر اگر غلطی سے قتل کرے تو ایک مسلمان کی گردن آزاد کرے اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا یعنی دیت دے، مگر یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے تو اور بات ہے، تو ٹھیک ہے وہ معاف ہو جائے گا، لیکن یہ قتل خطا میں ہے، قتل عمد میں نہیں۔ اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو عدالت بھی چاہے تو دیت نہیں دلا سکتی، اس میں تو پھر قاتل کو قتل ہی کیا جائے گا، موت کی سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، چاہے مقتول کے ورثہ اس کو معاف بھی کر دیں، وہ اسٹیٹ کا مجرم ہوتا ہے، تو اس کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے۔ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہوتا ہے اس کو بھی دیت دلا کے نہ چھوڑ دیا جاتا ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ۔ تو کیا یہ رہا ہے، مگر یہ کہ وہ خون معاف کر دے تو یہ الگ بات ہے، قتل خطا میں۔ پھر اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم میں سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول مسلمان کسی ایسی قوم میں سے تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد بھی کیا جائے گا۔ اب یہاں پر دونوں چیزیں ہیں، خون بہا بھی دیا جائے گا اور غلام وہ جو ہے مومن غلام اس کو بھی آزاد کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ پھر جو کوئی ایسا نہ کر سکے تو وہ اللہ سے توبہ کرنے کے لیے لگاتار 2 مہینے سیام کرے، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا حکمت ہے، یہ جو اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں اگر ان سے ایسا کوئی کسی شخص سے یہ جرم سرزد ہو گیا، غلطی سے ہوا، لیکن یہ جرم تھا غلطی سے ہوا، اس لیے اس کو چھوٹ دی جا رہی ہے نا، کہ لا علمی میں یا بھول چوک کے یا غلطی سے اس سے قتل ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، یا غلام ہے ہی نہیں، یا اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں، تو اب اس کے فدیہ کے طور پر وہ توبہ کرنے کے لیے لگاتار 2 مہینے سیام کرے۔ اس میں وہ اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے آپ کو انالائز کرے گا کہ یہ غلطی مجھ سے کیسے سرزد ہو گئی، میں کس طرح سے اس غلطی سے بچ سکتا تھا۔
آئندہ میں اس غلطی سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ دوبارہ یہ مجھ سے غلطی نہ ہو. ان سب کاموں کے لیے اپنی وہ جو تربیت ہے وہ ضروری ہے. اپنا محاسبہ، اپنے آپ کو اینالائز کرنا، اپنا تزکیہ نفس کرنا، اپنے نفس کی تربیت کرنا تاکہ دوبارہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو. اس کے لیے یہ صیام ہے، 2 مہینے لگاتار. تو اندازہ لگا لیں آپ صیام کا مقصد کیا ہے، صیام کی نوعیت کیا ہے. اس طرح اگلی آیت پہ آتے ہیں، 5/89، 5/89، یہ سورہ المائدہ ہے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑتا، لیکن ان قسموں پر پکڑتا ہے جن پر تم اپنے آپ کو پابند کرو. یعنی جو قسمیں تم جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، پکے ارادے کے ساتھ کھاتے ہو یا جو حلف اٹھاتے ہو، وہ تو ٹھیک ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کے اوپر تو تمہیں پکڑا جائے گا، لیکن جو عادتاً فضول قسمیں تم کھاتے ہو اس کے اوپر نہیں. آپ یہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسے قسمیں کھائے جا رہے ہوتے ہیں، تو معاشرے میں ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا، کوئی ان کی بات کو سیریس نہیں لیتا، کوئی ان کے اوپر یقین اعتماد نہیں کرتا کہ یہ تو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، اس کی سزا دنیا میں اس کو مل رہی ہوتی، تو اس کے اوپر تو کوئی پکڑ نہیں. اللہ کی عدالت کی بات کر، یعنی وہ کہتا ہے کہ جو تم قسمیں دل کے ارادے سے مضبوط قسمیں، سیریس ہو کے قسمیں کھاتے ہو، جو حلف دیتے ہو یا اٹھاتے ہو، اس کو اگر خلاف ورزی کرو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی. اچھا، اگر تم وہ جو سیریس قسمیں ہیں ان کی اگر پابندی نہیں کرتے تو اس کا کفارہ بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا دینا ہے. 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا دینا ہے. آگے پھر ڈیٹیل بتا رہا ہے کیسا کھانا. کیا یہ رہا ایسا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو دیتے ہو، جس معیار کا کھانا تم خود کھاتے ہو اپنے گھر والوں کو دیتے ہو، وہ والا کھانا دینا ہے 10 مسکینوں کو. یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یہ دوسری آپشن آ گئی. تیسری آپشن ہے یہ گردن آزاد کرنا، یعنی کوئی غلام ہے، کوئی مجبور ہے، بے کس ہے، اس کو اس کی مجبوری سے، غلامی سے، بے کسی سے رہائی دلانا، یہ آپشن ہوگی. یہ 3 آپشن بیان کر کے کہتا ہے کہ پھر جو شخص یہ نہ کر پائے تو پھر کیا کرے. کہتا ہے تو پھر 3 دن صیام کرے. اب غور کریں آپ، کہاں گئی وہ برکتیں اور فضیلتیں جو روایات بتا رہے ہیں. یہ تو سزا کے طور پر دی جا رہا ہے، فدیہ کے طور پر حکم دیا جا رہا ہے. تو 3 دن کا صیام کرے. اگر یہ 3 آپشن اس کے پاس نہیں ہے، نہیں کر سکتا، یہ جو 3 دن کا صیام ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، فدیہ ہے. غور کریں. پھر اس کے بعد کیا یہ رہا کہ جب تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. جب بھی قسم کھاؤ تو قسموں کی حفاظت کرو، یعنی پابندی کرو. یہ نہیں کہ قسم کھا کر مکر جاؤ یا پیچھے ہٹ جاؤ یا قسم کو بالکل ہی اس کو توڑ دو اور اس کے خلاف کرنے لگو. ایسا نہیں کرنا. جو قسم اٹھائی ہے، جو حلف اٹھایا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے حکم بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو. یہ دیکھ لیں اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ صیام، اس کی نوعیت، اس کا مقصد کیا ہے. اب 5/95 سورہ المائدہ کی ہے، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، حج کے دوران شکار کو قتل نہ کرو. جب حج چل رہا ہو، حج کر رہے ہو، تو اس دوران شکار نہیں کرنا کسی جانور کا، اس کو مارنا نہیں ہے. تم میں جو جان بوجھ کر شکار مارے تو اس کا کفارہ اس مارے ہوئے شکار کے ہم پلہ مویشی ہے. اگر شکار کر دیا دوران حج تو جو شکار تم نے کیا ہے نا جانور، اس کے ہم پلہ تمہیں کو مویشی جو ہے نا وہ دینا پڑے گا.
وہ بھی ان حاجیوں کے لیے جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے نہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو ہم پلہ مویشی ہے اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے جو سمجھتے ہوں کہ جانوروں کی قیمت کتنی ہے، وہ قیمت لگائیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ اتنی مالیت کا، اتنی قیمت کا جانور جو ہے اس کے مقابلے میں کیا جائے، جو لوگ جانوروں کو سمجھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ جانور پھر آگے ڈیٹیل دے رہا ہے کہ اس جانور کا کرنا کیا ہے۔ میں اگین پھر رپیٹ بات ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں نا قرآن تفصیل نہیں دیتا، ہر چیز کی قرآن تفصیل دے رہا ہے، لیکن جو جھوٹا مذہب یا مسلک ہم نے بنایا ہے اور ہم توقع کر رہے ہیں اس کی تفصیل بھی قرآن کے اندر آئے، تو وہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، اس کی تفصیل کیا نہیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا کہ یہ جانور کعبہ لے جا کر ذبح کیا جائے۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ، جو جانور کفارہ کے طور پر دیا ہے شکار کیے ہوئے جانور کے بدلے، تو اس جانور کو کہتا ہے کہ کعبہ لے جا کر ذبح کیا جائے یا چند مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا اس کے برابر صیام کیا جائے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اپنے غلط کاموں کی سزا کا مزہ چکھے، اپنے غلط کام کی سزا کا مزہ چکھے۔ یہ اس لیے ہم صیام کا حکم تمہیں دے رہے ہیں۔ اندازہ لگایا، واضح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا صیام کیا ہے؟ اگر اب بھی سمجھ نہیں آتا تو ٹھیک ہے، پھر آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ ہم نے تو اسی کے کلام سے آپ کو بتا دیا ہے کہ صیام کی نوعیت کیا ہے۔ کیا یہ رہا کہ صیام کیا جائے، اس لیے یہ صیام کرنا اس لیے ہے تاکہ وہ اپنے غلط کام کی سزا کا مزہ چکھے۔ تو جب یہ صیام کرے گا نا، اس میں اس کو ضبط نفس کی تربیت حاصل کرے گا، تو اس کو پھر احساس ہوگا کہ اس کو یہ شکار نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، آئندہ اس خلاف ورزی سے بچنا ہے، اس نافرمانی سے بچنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو۔ تو یہ سزا کے طور پر صیام دیا جا رہا ہے، صیام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ہاں البتہ اس حکم سے پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، یعنی یہ حکم آنے سے پہلے لوگ کرتے رہے اس طرح کی چیزیں کہ دوران حج شکار کرتے تھے، تو کہتا ہے وہ معاف ہے، کیونکہ ان تک یہ حکم نہیں پہنچا تھا۔ کیونکہ عرب کے ہاں ظاہر ہے کہ یہ عرب میں تھا، مکہ بیت اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد رسول تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ تقریباً 500 سال بنتے ہیں، 5 صدیاں، درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس دوران یہ جو عرب کے لوگ تھے ان کے پاس تو کتاب اللہ نہیں تھی، یہ تو اپنے شرکی عقائد کے اوپر چل رہے تھے، اور اس بے خبری کے دور میں کہتا ہے کہ کیونکہ ان کے سامنے ہمارا یہ حکم نہیں تھا، تو جو ہو چکا دوران حج وہ شکار کر لیتے تھے، تو اللہ نے وہ معاف کر دیا۔ اللہ کا قانون ہے کہ وہ پہلے اپنا قانون دیتا ہے، پھر سزا کا بتاتا ہے، وعید سناتا ہے۔ یہ نہیں کہ قانون بتایا نہ ہو یا لوگوں کو علم میں نہ ہو اور وہ سزا دینا شروع کر دے، ایسا اللہ نہیں کرتا، یہ اس کے عدل کے خلاف۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ جو کوئی دوبارہ ایسا کرے گا، اب تو حکم آ گیا ہے، تو اب اگر جو کوئی دوبارہ ایسا کرے گا، اللہ اسے اس کے غلط کام کے منطقی انجام تک پہنچانے والا ہے۔ اب اگر غلط کام کیا، اب تمہیں حکم کا پتہ چل گیا ہے نا کہ دوران حج شکار نہیں کرنا، اس لیے کیا ہے۔ اور آگے آیت کا اختتام ہے، اللہ غالب اور ہر کام کا بدلہ چکانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ بے بس ہے کہ تم جو کچھ کرتے رہو، اس کا قانون مکافات جو ہے وہ چپ کر کے کھڑا رہے، بے بس ہو کر کھڑا رہے، نہیں۔ ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اب ہم آگے آتے ہیں، یہ
58/3 اور 58/4 یہ 2 آیات ہیں. یہ جو سورت نمبر ہے 58، اس کی 2 آیات ہیں، 3 اور 4. اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کریں. یہ جو ہے نا بیویوں کو ماں کہہ بیٹھنا یا ماں کہہ دینا، یہ جہالت میں ہاں ہمارے بر صغیر میں بھی ہے اور یہ عربوں کے یہاں بھی تھا. وہ ایسے ہی لڑ پڑتے تھے شوہر اور بیوی، اور شوہر کہتا تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں تو اپنی ماں کے پاس آؤں، یا وہ کہتے تھے کہ بس آج کے بعد تو میری ماں ہے، یعنی میں آج کے بعد تیرے پاس نہیں آؤں گا. یہ کہتے تھے. یہ جو ہلا کے ہاں یہ عربوں میں بھی تھا اور ادھر ہمارے بر صغیر میں بھی ہے. اب تو کچھ کم ہو گیا ہوگا لیکن پہلے بہت زیادہ تھا. اب تھوڑا سا یہ ذرا تہذیب اور تمدن جو ہے وہ آگے آ گیا ہے، تو اس سے کچھ چیزیں کچھ بہتر بھی ہوئیں، اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں کے اندر. لیکن پہلے بہت تھی، اب بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی جو ہلا کے اندر. تو یہ چیزیں تھیں. اب اس چیز کو بھی قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بڑی بےہودگی ہے کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ تو میری ماں ہے. یہ بڑی توہین ہے اس عورت کی کہ بیوی کو یہ کہنا. تو اس لیے اب سزا دینی تھی، تو اس لیے کہا گیا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. اگر ایسا کہہ دیا تو پھر اس کے بعد بیوی کے پاس جانے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کریں. آگے آپشن آگے. لیکن اگر کوئی شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یہ اب چوتھی نمبر کی آیت ہے کہ پیچھے 3 نمبر کی آیت تھی، اب یہ چوتھی نمبر کی آیت. لیکن اگر کوئی شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا غلام ہی نہ ہو، جیسے آج کل وہ والے غلام نہیں ہیں یا اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے 2 مہینے لگاتار صیام کرے. سزا کے طور پر آ گیا نا صیام. کہاں گئی وہ برکتیں اور فضیلتیں جس کی روایات سنا رہے ہیں وہ؟ تو کہتا ہے چھونے سے پہلے 2 مہینے لگاتار صیام کرے. اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ حکم آگے اس حکم کی وجہ بتا رہا ہے. یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے نا، وہ رسول ہوتا ہے، خلیفہ نہیں ہوتا. دین میں رسول ہے، خلیفہ ہے ہی نہیں. خلیفہ کا مطلب جانشین ہوتا ہے، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب جانشین. یہ ہم نے مشہور کیا ہوا ہے خلفائے راشدین. قرآن میں نہیں ہے یہ خلفاء یا خلیفے. یہ خلیفے ہسٹری نے بنائے. ایرانیوں نے جب ہسٹری مرتب کی انہوں نے یہ خلیفے بنائے. تو یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ رسول ہوتا ہے. رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قانون کی مخصوص اتھارٹی ہوتا ہے. اگر اسٹیٹ ریاست قرآن کی ہے، اس کے قوانین کی ہے، تو اس میں رسول کی حیثیت ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی ہوتی ہے. وہ اللہ کی مخصوص اتھارٹی ہوتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول تو یہ مل کے بن گیا وہ اسٹیٹ کا نظام. تو اس کی پابندی کرنا ہے کہ رسول جو حکم دے، ظاہر ہے وہ قرآن کی روح سے حکم دے گا، وہ اس کا ذاتی حکم نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیں. رسول جو بھی حکم دیتا ہے یا اس نے پیچھے دیا تو وہ اس کا ذاتی حکم نہیں ہوتا تھا. جو کتاب اللہ کہتی تھی وہی حکم دیتا تھا. تو اس لیے چونکہ اس حکم کی امپلیمنٹیشن ایک رسول کرواتا تھا، اس لیے رسول کو ساتھ لیا گیا. کیونکہ اللہ نے ڈائریکٹ آ کے لوگوں سے تو نہیں کہنا.
اللہ کی کتاب اور اس کتاب کا وہ جو صاحب کتاب ہے وہ رسول ہوتا تھا، وہ پھر اس کے ذریعے سے حکم دیتا تھا. کہتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، کہ رسول اللہ کے قوانین کی اطاعت کروانے والا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ. تو ظاہر ہے اب اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کا حکم ماننا ہے نا، اس رسول کا بھی جو امپلیمنٹ کرا رہا ہے اللہ کے قوانین کو. تو اس لیے دونوں کا نام دے رہا ہے یہاں پہ. تو یہ ایک پورا پھر دین کا نظام ہو گیا کہ اس کے فرما بردار رہو، نظام سے جو حکم دیا جائے اس کے تم فرما بردار رہو. اس کے بعد آیت کے آخر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو بھی اللہ کی ان حدوں کو، ان لمیٹیشن کو کراس کرے گا، تجاوز کرے گا ان سے، تو اس کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دیکھ لیں یہ دردناک عذاب جو ہے وہ ہم جھیل رہے ہیں. کوئی مسلم کنٹری دیکھ لیں عذاب کا شکار ہے. دنیا میں جتنی بڑی کوئی مذہبی کنٹری ہے اتنا ہی بڑا وہ عذاب میں مسلط ہے. ایران کو دیکھ لیں عذاب میں مبتلا ہے. سعودیہ کو دیکھ لیں، وہ اپنی کوئی مرضی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے، غلام ہے وہ، امریکہ کے غلام ہیں. ایسے ہمارا پاکستان ہے، اس میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے، ایران میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے. تو یورپ میں بھی کسی حد تک ہے کہ وہ امریکہ کے ہی ایک طرح کے اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے وہ بھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی پالیسی میکنگ میں بڑی حد تک وہ آزاد بھی ہیں. ہم تو بالکل گئے گزرے ہیں. یہ ایران کی پائپ لائن بھی بچھی ہوئی ہے لیکن پیٹرول نہیں لے سکتے ان سے. وہ کتنا سستا پڑتا ہے، گیس کتنی سستی پڑتی، نہیں لے سکتے کیونکہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ پھر یہ دردناک عذاب ہی تو ہے جو قرآن بتا رہا ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری نہیں ہے تو پھر یہ عذاب ہم بھگت بھی تو رہے ہیں نا، یہ عذاب. تو اس سے آپ کو سمجھ آیا کہ یہ جو صیام ہے، صوم ہے، یہ کیا چیز ہے. ہم نے وہ آیات پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ان کے اوپر غور کیجئے گا کہ یہ جو اللہ کی آیات ہیں ان کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، سوچنے کے بعد آپ کیا سمجھے کہ صیام کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ صیام ہے کیا. پھر کیا یہی روزہ ہے جس کو ہم رکھ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک اور تمام جرائم کرتے چلے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ مہنگائی رمضان کے مہینے میں، سب سے زیادہ ذخیرہ اندوزی رمضان کے قریب شروع ہو جاتی. یعنی رمضان ابھی آیا نہیں ہوتا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کھجوریں اور یہ چیزیں ذخیرہ اندوزی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. چیزیں مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو مل رہی ہوتی ہیں وہ بڑے مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہوتی. ڈیڑھ دو مہینہ پہلے وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ چیزوں کو ہولڈنگ، ان کی ذخیرہ اندوزی کیسے کرنی ہے، ان کو مہنگا کیسے بیچنا ہے. یہ سارا جتنا بھی مافیا اور نیٹ ورک ہے یہ سارا سرگرم ہو جاتا ہے. اور یہ ہمیں جھوٹ سنا رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے. یعنی اتنا بڑا جھوٹ سنا رہے ہیں. سامنے ان کے ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، چیزیں مہنگی بیچی جا رہی ہیں، اتنی مہنگی کہ پورا سال اتنی مہنگی نہیں بکتی. اور یہ لوگوں کو جھوٹ سنا رہے ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے. نہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ اللہ نے شیطان کس کو کہا ہے، نہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے صیام کس کو کہا ہے، نہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ صیام کا مقصد کیا ہے، نہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دین ہے کیا.
لیکن کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز میں کھیل تماشا تلاش کیا ہوا انہوں نے۔ کون سی رسم ہے جو قرآن کے خلاف انہوں نے رائج نہ کی ہو؟ کوئی عید تہوار کوئی بھی دیکھ لیں، یہ میٹھی عید آئے گی، اس کے بعد پھر وہ عید الفطر کے بعد پھر عید الاضحیٰ آ جائے گی، دنیا جہان کے وہ جانور اکٹھے کر کے ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ جو حج پر نہیں جاتا وہ بھی جانور ذبح کرے، کہیں بھی نہیں۔ یہ تو حاجیوں کے خوراک کے بندوبست کے طور پر تھا کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ فالتو ہدیے یا جانور اپنے ساتھ لے جائیں، کچھ کو راستے میں ذبح کر کے کھا لیں اور کچھ کو وہاں جا کر خود بھی کھائیں اور باقی لوگوں کو بھی کھلائیں۔ بات تو صرف اتنی تھی، ہر گھر میں 4 5 5 جانور ذبح کیے جا رہے ہیں اور جھوٹے فلسفے بیان کیے جا رہے ہیں، جھوٹی روایتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ اس طرح سے چیزیں جو ہیں قرآن کے خلاف رائج کی گئیں، لوگوں کی ذہن سازی کی گئی اور لوگ انہی چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو جیسے قربانی کے معاملات ہیں ویسے ہی یہ رمضان کے معاملات ہیں، صیام کے معاملات ہیں۔ صیام تو ہے ہی نہیں، روزہ ہے، تو ویسے ہی وہ روزے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بھوک کاٹ رہے ہیں۔ لیکن جن چیزوں سے منع کرنے کے لیے یہ صیام کا حکم دیا گیا ہے، نہ ان چیزوں سے منع ہو رہے ہیں اور نہ ہی ان چیزوں کو برا سمجھ رہے ہیں، نہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کرنے سے صیام نہیں رہے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص صیام کر کے یا روزہ رکھ کے وہ دفتر جاتا ہے، رشوت لے کے آتا ہے، اور عید کے قریب، چونکہ عید قریب آ رہی ہوتی ہے، پیسے زیادہ چاہیے ہوتی، سب سے زیادہ رشوت رمضان میں چلتی ہے۔ جیسے سب سے زیادہ ذخیرہ اندوزی رمضان میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ مہنگائی رمضان میں ہوتی ہے، چیزیں سب سے زیادہ مہنگے نرخوں کے اوپر بیچی جاتی ہیں، ایسے ہی رمضان میں کرپشن بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ آگے عید آ رہا ہے، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ فائل آگے چلانی ہے، آگے کرنی ہے، تو ہمیں پیسے دو۔ ریٹ بڑھ جاتا ہے رشوت کا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جن چیزوں کو روکنے کے لیے اللہ نے صیام فرض کیا تھا وہ چیزیں تو ان کے ہاں روزہ توڑنے والی نہیں ہیں۔ قتل کر دو روزہ نہیں ٹوٹے گا، رشوت لے لو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ذخیرہ اندوزی کر لو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جھوٹ بول لو، فریب کر لو، دھوکہ کر لو، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کسی کا حق مار لو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کسی کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے اذیت دے دو، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کسی کا حصہ مار لو، کسی کی چیز کے اوپر قبضہ، ناجائز قبضہ کر لو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کس سے ٹوٹے گا؟ حیض آنے سے ٹوٹے گا، عورتوں کو۔ کس سے ٹوٹے گا؟ وہ جو اگر کھا پی لیا تو ٹوٹے گا، جنسی عمل کیا ہے تو ٹوٹے گا۔ یہ روزہ ہے، تو غور کیجئے گا، یہ آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ان کے اوپر اچھی طرح سے غور کیجئے گا کہ روزے کی نوعیت کیا ہے، پہلے اور اس کے مقابلے میں سمجھیں کہ صیام کی نوعیت کیا ہے، دونوں کا کمپیریزن کریں۔ قرآن میں تو صیام ہے، روزہ نہیں۔ روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں، اس کی نوعیت ہم سمجھتے ہیں نا کیا ہے۔ اب اس کے پیرلل یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کا جو صیام ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی نوعیت یا نیچر کیا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، یہ کس لیے ہے۔ جب یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو پھر بہت ساری سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے، اور پھر آپ صیام کے اوپر بھی آ جائیں گے، اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ اس چیز کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور ہمارا وہی سلوگن، قرآن کا پیغام ثم تتفکر، سوچا کرو، سمجھا کرو، غور و فکر کیا کرو۔
شکریہ.